نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور برادران عزیز، خطاب تو آپ حضرات انشاءاللہ حیدرآباد سے ہمارے ساتھ تشریف لائے ہوئے مدرسہ دارالعلوم نظائر کے استاد الحدیث و مفتی حضرت مولانا مفتی محمد اصغر صاحب اور استاد العلماء حضرت مولانا سیف الرحمن صاحب دامت برکاتہم کے سماعت فرمائیں گے. البتہ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے چند بے ربط باتیں جو ذہن کے اندر ہیں انہیں اپنی سعادت سمجھ کر عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس دنیا میں اللہ پاک نے جتنی مخلوقات پیدا فرمائی، انسان کو اللہ نے سب سے اونچا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، فرمایا کہ ہم نے انسان کو معزز بنایا ہے. اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات میں اللہ نے سب سے اونچا درجہ اس انسان کو عطا فرمایا. اور اس انسان کو اس لیے اللہ نے سب سے اونچا درجہ دیا کہ اپنی تمام مخلوقات میں مقصودی طور پر اللہ نے اپنے احکامات کا مکلف اس انسان کو بنایا ہے. یہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مکلف ہے. اس انسان سے یہ مطالبہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کن کاموں سے راضی ہوتے ہیں اور کن کاموں سے ناراض ہوتے ہیں، اس کے لیے انسان کو علم کی ضرورت ہے. اس لیے کہ جب تک آدمی کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کن کاموں سے راضی ہوتے ہیں، کن کاموں سے ناراض ہوتے ہیں، تو نہ تو وہ اللہ کی رضا والے کام کر سکتا ہے اور نہ اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے بچ سکتا ہے. تو علم انسان کے لیے بنیادی ضرورت ہے. پھر علم کہتے کسے ہیں؟ آج ہمارے زمانے کے اندر علم کا مفہوم بھی تبدیل ہو گیا ہے. ایک معلومات ہوتی ہیں جس کو ہم آج کل کی اپنی عام لینگویج میں نالج کہتے ہیں کہ بھئی اس آدمی کے پاس بڑی نالج ہے. یہ معلومات ہوتی ہیں. علم ایک الگ چیز ہے، معلومات سے بالکل مختلف. عام طور پر جو ہم نالج کی بات کرتے ہیں تو اس کا تعلق اس دنیا سے اور دنیا کی چیزوں سے ہوتا ہے. اس دنیا اور دنیا کی چیزوں کے بارے میں آدمی کو جتنی بھی معلومات ہو جائیں اس پر علم کے فضائل منطبق نہیں ہوتے. علم کے فضائل اسی علم پر منطبق ہوں گے جو علم ایک انسان کو، ایک بندے کو اللہ سے جوڑے، رسول اللہ سے جوڑے، اس میں فکر آخرت، خوف خدا پیدا کرے، آخرت کی فکر پیدا کرے، اسے علم کہیں گے. آج کل ہم دنیا کے علم کو علم سمجھتے ہیں، دنیا کی معلومات کو علم سمجھتے ہیں. اور غیر تو غیر ہے، غیر سے مراد غیر مسلم. خود مسلمان بھی اسی دنیا کے علم کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اسی دنیا کے علم کو سب کچھ سمجھتا ہے. اور آپ کو مختلف اسکولز کے اور مختلف کالجز کے باہر اور اندر
ان کی دیواروں پر بڑے جلی حروف کے اندر یہ حدیث لکھی ہوئی نظر آئے گی جو میں نے ابھی پڑھی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ یہ دو ایسی حدیثیں ہیں جو عام طور پر آپ کو اسکولوں اور کالجوں کے اوپر لکھی ہوئی ملیں گی۔ ان احادیث کے لکھنے سے تأثر یہ دیا جاتا ہے کہ اس بلڈنگ کے اندر، وہ چاہے اسکول کی بلڈنگ ہو یا کالج کی، اس میں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے اس پر یہ سارے فضائل چسپاں ہوتا ہے۔ حالانکہ اسکول اور کالج سے اوپر بھی آپ چلے جائیں، یونیورسٹی کے اندر ماسٹر لیول کی بھی اگر کسی کے پاس تعلیم ہے، حتیٰ کہ بسا اوقات ایم فل اور پی ایچ ڈی لیول کے لوگوں سے اگر دین کی بنیادی باتیں آپ پوچھیں گے تو انہیں معلوم نہیں ہے۔ مسلمانوں کا کوئی بھی مجمع ہو، آپ اس میں ایک سوال چھوڑ دیں کہ بھئی نماز جنازہ کا طریقہ کتنے لوگوں کو آتا ہے؟ عام لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ یہاں تو سارے دینی نسبت والے لوگ ہیں، اس لیے یہاں شاید یہ سوال زیادہ بھاری نہیں ہے۔ میرا تعلق کیونکہ کالج سے بھی ہے، کالج کے اندر پڑھاتا ہوں، فرسٹ ایئر لیول پر کے بی اے اور بی ایس سی کے طلباء سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی نماز جنازہ کا طریقہ بتائیے تو ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ اسلامیات وہ پہلی کلاس سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن اگر ان کا باپ دنیا سے چلا جائے تو نماز جنازہ پڑھنی نہیں آتی، پڑھانی دور کی بات ہے، پڑھنی نہیں آتی۔ عید کی نماز کتنے لوگوں کو پڑھنے آتی ہے؟ آپ یہ سوال مسلمانوں کے کسی مجمع سے پوچھیں تو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ اور پھر قرآن و حدیث میں علم پر جو فضائل آئے ہیں، ان فضائل کو ان دنیا کی معلومات کے اوپر چسپاں کرنا، اور یہ فضائل وہاں جا سکتے ہیں نیت کی وجہ سے، کہ اگر ان فنون کو بھی اچھی نیت کے ساتھ حاصل کیا جائے تو ان فنون پر بھی اللہ پاک یہی اجر عطا فرمائے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین کے علم کو تو علم ہی نہ سمجھا، ہم نے بنیادی طور پر علم ہی اس کو سمجھا جو اسکول، کالج، یونیورسٹی کے اندر پڑھایا جاتا ہے، ہم اسی کو علم سمجھتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور پڑھنے کے قابل ہوتا ہے تو ہمیں سب سے پہلی فکر یہ ہوتی ہے کہ اچھا اسکول کون سا ہے، کسی اچھے اسکول میں اپنے بچے کو داخل کرنا ہے۔ ہمیں یہ فکر دامنگیر نہیں ہوتی کہ کوئی اچھا مکتب ملے، کوئی اچھا مدرسہ ملے، میں اپنے بچے کو بچپن سے اس کی گھٹی کے اندر تعلق مع اللہ دے دوں، اس کی گھٹی کے اندر رسول اللہ کی محبت دے دوں، اسے فکر آخرت دے دوں، اس کے اندر تقوی پیدا کر دوں۔ یہ فکر ہمیں نہیں ہوتی۔ فکر کیا ہوتی ہے کہ بچہ اچھی دنیا کی تعلیم حاصل کر لے تاکہ اس کا معاش کا مسئلہ حل ہو جائے، اب میں قرآن کی آیت عرض کروں، اللہ نے یہ مزاج کافروں کا بیان فرمایا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ، کہ انبیاء علیہم السلام جب اپنی قوموں کے پاس اللہ کی واضح نشانیاں لے کر آئے، اللہ کی آیات اور اللہ کی واضح نشانیاں جب ان انبیاء علیہم السلام نے اپنی قوم کے سامنے پیش کی تو ان کافر قوموں کا انبیاء کی دعوت کے مقابلے میں طریقہ کار کیا تھا؟ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ، انہوں نے انبیاء کی تعلیمات کو حقیر سمجھا، انبیاء کی تعلیمات کے مقابلے میں ان کے پاس اس وقت کی جو دنیا کی معلومات تھی ان معلومات پر انہوں نے فخر کیا۔ اللہ نے یہ کیفیت اہل ایمان کی بیان نہیں کی، کافر قوموں کی بیان کی جا رہی ہے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ہم سوچیں کہ آج ہماری یہی کیفیت نہیں ہے؟ جی بتائیے، ہم دیندار لوگ ایک جگہ ایک عالم ہو اور ایک جگہ ایک شہر کے سب سے بڑے ڈاکٹر صاحب ہوں، ہمارے دل میں کس کی وقعت زیادہ ہوتی ہے؟ مجھے بتائیے۔ ہم بھی فضیلتوں کو دنیا کی نسبتوں کے اوپر تولنے لگ گئے ہیں۔ اس سے بھائیوں اس حوالے سے فکر کی ضرورت ہے کہ دیکھیے، اصل علم وہ ہے جو دل کے اندر اللہ کا تعلق پیدا کرے، جس کے ذریعے سے آدمی یہ جان کر جی سکے کہ میں رب کو کیسے راضی کر سکتا ہوں۔ اور یہ فکر اور اس علم کا حصول ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔
ما نحل والد من ولد افضل من ادب حسن، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو اچھی تربیت سے بہترین عطیہ نہیں دے سکتا۔ اچھی تربیت سے مراد کیا ہے؟ کہ اولاد کے دل میں اللہ کا تعلق پیدا کرے، رسول اللہ کی محبت پیدا کرے، سنت کے مطابق بچپن سے اپنی اولاد کو آدمی جینا سکھائے۔ عوام الناس کو تو آپ چھوڑیے، آج خواص کے اندر یہ بات ختم ہو گئی ہے۔ خواص دیندار لوگ اپنے بچوں کو بچپن سے سنت زندگی پر نہیں چلاتے، سنت زندگی کی تعلیم نہیں دیتے۔ بچے کی بچپن سے تربیت ایسے خطوط پر ہو کہ بچے کا جو قدم اٹھے سنت کے مطابق اٹھے۔ یہ باپ کی بھی ذمہ داری ہے، ماؤں کی بھی ذمہ داری ہے۔ خواتین کا کردار تربیت اولاد کے حوالے سے یا دین کی خدمات کے حوالے سے کم نہیں ہے۔ تاریخ اسلام کے اندر ہم جتنی بڑی بڑی ہستیوں کو جانتے ہیں، جو بڑے بڑے وقت کے ائمہ گزرے، ائمہ فقہ، ائمہ حدیث، ائمہ تفسیر، ان تمام کے آج ہم نام جانتے ہیں، لیکن در حقیقت جن ماؤں نے، جن عظیم ماؤں نے گوشے گمنامی کے اندر رہ کر اپنے ان بچوں کی تربیت کی اور انہیں وقت کی امامت کے منصب تک پہنچایا، آج دنیا ان ماؤں سے واقف نہیں ہے، لیکن رب تعالیٰ ان ماؤں سے واقف ہے۔ اللہ ان ماؤں کو جانتا ہے، ان عظیم ماؤں نے ان بچوں کی تربیت کی ہے۔ اسی طریقے سے آج ہماری خواتین کو بھی ضرورت ہے کہ ان کے پاس دین کا اتنا علم ضرور ہو کہ اس علم کے ذریعے سے وہ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کر سکے۔ ماں کی گود بچے کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ہے، سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ اگر اس ماں کے اندر دین ہے تو ایک دیندار ماں ایک پوری نسل کے اندر دین کو منتقل کرنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ماں کے اندر دین نہیں ہے تو پھر اولاد کے اندر دین منتقل نہیں ہوگا۔ تو بھئی ہمیں اپنی بچیوں کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم نے جس طرح بچوں کے لیے دینی تعلیم کا ادارے کے اندر انتظام فرمایا، اسی طریقے سے بچیوں کے لیے بھی دینی تعلیم کا جہاں انتظام ہے، جس کے لیے آج جس کی تکمیل بخاری کی آج جہاں تقریب ہے، جس کے لیے آج ہم یہاں جمع ہیں، تو بھئی یہ بہت سارے ہمارے دوست، بہت سارے ہمارے ساتھی یہاں ایسے جمع ہوں گے کہ جو صرف تقریب کے اندر شرکت کے لیے آئے ہیں، لیکن ہم اس بات کی بھی فکر کریں کہ ہماری بچیوں کے اندر بھی دین کی ایسی تعلیم ہو، ہم اپنی بچیوں کو بھی دین کی ایسی تعلیم دلوائیں، ہمارے گھروں کی خواتین ایسی ہوں کہ کل کو جب یہ مائیں بنے تو یہ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کر سکیں اور یہ اپنی اولاد کو دینی خطوط کے اوپر چلا سکیں۔ الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ علم سے آدمی کے اندر صلاح و تقوی پیدا ہوتا ہے، فرمایا کہ دنیا تو ساری کی ساری متاع ہے، دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے۔ تو بھئی ہم یہاں سے اس بات کی فکر لے کر چلے جائیں۔ دیکھیں دینی نسبتوں سے اجتماعات بہت ہوتے ہیں، جمع ہونا اور کہنا سننا بہت ہوتا ہے، لیکن اصل اس قسم کے اجتماع کا اور یہاں جمع ہونے کا فائدہ تب ہے جب ہم یہاں سے عمل کی فکر لے کر چلے جائیں۔ ہم اس بات کی فکر لے کے جائیں کہ انشاءاللہ جیسے یہاں بہت سارے بچوں نے قرآن کریم مکمل کیا، جیسے بہت ساری بچیوں نے حدیث کی کتابوں کی تکمیل کی، بخاری شریف کی تکمیل کی، ایسے ہی ہم اپنے بچوں کو انشاءاللہ دین کی تعلیم دلوائیں۔ بھئی اس بات کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی علم کے زیور سے آراستہ فرمائے، اللہ ہماری اولادوں کو علم کے زیور سے آراستہ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔